بہت سے لوگ ہیں، بلکہ اکثر لوگ ہیں شاید ہم پڑھنے والوں میں سے، جن میں سے کسی کا بھی نکاح نہیں ہوا ہے۔ تو نکاح کے بارے میں سوال ہوا ہے، اس کو بھی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جو سب سے اہم چیز ہے نکاح میں، جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے ایک بڑی چیز حرام ہے بارات۔ ابھی ہمارے یہاں ایک نکاح ہوا، آپ سب لوگ شامل تھے اس میں، تو میں تو پہلے سے ہی پڑھے ہوا ہوں اور وہ سب لوگ پڑھے ہوئے ہیں، اور پھر اسلامی شادی ہمارے پاس کتاب بھی ہے۔ اتفاق سے پھر اس دن رات میں کسی وجہ سے نیند کھل گئی، شاید یہ راشد یہاں سے کچھ لے کر گئے گھر پہ اس رات میں، تو نیند کھل گئی۔ تو پھر میں نے اس وقت پھر سے پڑھا، تو دارالعلوم دیوبند کے فتووں میں جتنے بھی بڑے ادارے ہیں سب نے یہ بات کہی ہے۔ اور پھر جو اسلامی شادی کتاب ہے، لا کے دکھائیے، ہے اپنے پاس کتاب لائیے، تو اس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے فتووں میں کہ اگر بارات سامنے والے کی رضامندی کے بغیر، میری بیٹی کا نکاح ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں لانا ہے آپ کو، یا 2 آدمی آنا ہے یا 5 آدمی 7 آدمی آنا ہے، اس سے زیادہ اگر آپ لا رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ وہ جو کھانا ہوگا وہ زبردستی کا کھانا ہوگا، لوٹ مار کا کھانا ہوگا۔ اگر جو بلا رہا ہے، یہ ہے دیکھیے، یہ اسلامی شادی ہے، یہ کسی عام عالم کی کتاب نہیں ہے، حضرت تھانوی علیہ رحمہ، جس شخصیت کو دنیا مانتی ہے، جن کی آپ بیان القرآن پڑھتے ہیں، جن کی آپ بہشتی زبر پڑھتے ہیں، جن کی آپ دین کی باتیں پڑھتے ہیں، 1000 نہیں تو کم سے کم 700-800 کتابیں تو سب لوگ مانتے ہیں کہ حضرت نے لکھی ہے۔ یہ دیکھیے، اس کو پڑھنا ہے ہم لوگوں کو۔ تو آپ لوگ جب نکاح کریں تو بارات نہ لے جائیں۔ سب سے اچھی شکل، تمام فتووں میں یہ بات لکھی ہے کہ سب سے اچھی شکل، سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹی والا اپنی بیٹی کو پہنچا دے، لے کر آ جائے، 1-2 آدمی ساتھ میں آ جائے۔ اور آج دنیا میں گجرات کا، نیپال میں، ہندوستان میں نام ہے گجرات کا۔ میں نے ایک نکاح پڑھایا، ابھی نکاح میں پڑھا ہی رہا تھا یا پڑھا کے ختم ہوا تھا، ایک عورت بیٹی کو ایک اٹیچی لے کر کے پہنچانے آتا ہے، ایک عورت اپنی بیٹی کو ایک اٹیچی لے کر پہنچا جاتا ہے۔ آپ بتائیے کتنا نام ہے گجرات کا۔ تو اصل یہی ہے کہ بیٹی والے پہنچا جاتے ہیں، اب کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں، آپ کسی کو لینے جا رہے ہیں تو جتنے انسانوں کی ضرورت ہے کسی کو لانے کے لیے، بس اتنے لوگ جائیں۔ تو ہم لوگوں میں سے سب کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم ایسے ہی نکاح کریں گے جس میں کوئی بھی لانے نہیں جائے گا، بلکہ خود ہی وہ لوگ آ جائیں گے، ہم ان کو کھلائیں گے۔ ہمارے گھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب نئی بیٹی کسی گھر میں آ رہی ہے تو اس کے لیے سارے لوگ اجنبی ہیں یہاں پہ، چنانچہ رواج بھی ہے کہ چھوٹے بھائی کو بھیجا جاتا ہے ساتھ میں، تو وہ کچھ کام کا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ دلہن کے ساتھ ادھر سے 2-4 لوگ جائیں، وہ وہاں پہ رہیں، تو چلو میرے لوگ یہاں پر ہیں، ایک تسلی جیسی ہوگی۔ وہاں سے یہاں لوگ نہیں آئیں۔ اب اگر کوئی خوشی سے بلا رہا ہے، میں تو کہتا ہوں خوشی سے کون 200 لوگوں کو کھلائے گا؟ نہیں ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا۔ کس کے پاس پیسے بیکار ہیں، اپنی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ میرے سے آپ پوچھئے، 50,000 روپے ماہانہ کمایا ہوں، 55,000 روپے ماہانہ کمایا ہوں، آج مجھے قرض لے کر اپنی بیوی کا علاج کرانا پڑا۔ کس کے پاس اتنی تنخواہ ہے کہ وہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے کی دعوت کرے گا؟ بہت مشکل۔ تو کہیں نہ کہیں بلانے والا بھی غلط کرتا ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا کہ اگر دباؤ میں کر رہے تو مجبوری ہے، لیکن اگر دکھاوے کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ میری آج پرسنالٹی، میری شخصیت لوگوں میں آئے گی، لوگ میرا نام لیں گے، تو پھر وہ بھی حرام ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ریاکاری کی وجہ سے۔ یہ ہر فتوے میں یہ بات لکھی ہے۔ تو اب آپ لوگوں کی بہن کا جب نکاح ہو یا آپ اپنی بیٹی کا نکاح کریں تو اس کو ملحوظ رکھیں کہ بھائی
ہم اپنی طرف سے کسی کو دعوت نہیں دیں گے. خدا نخواستہ اگر دکھاوے کا دل میں ارادہ ہوا تو پھر گناہ ہو جائے گا. اور اللہ نہ کرے کسی سے قرض لینا پڑے. قرض اتنی سخت اتنی گھناؤنی چیز ہے اسلام میں کہ کئی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, یا آپ کی عادت تھی, پوچھتے تھے جو مرتا تھا کہ بھائی اس کا کسی کے اوپر قرض تو نہیں ہے, اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ بولتے ہاں. تو بولتے تم ہی لوگ دینا چاہو. تو ہم لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, ہم کو دین زندہ کرنا ہے اور بارات کے مسئلے میں اس کا لحاظ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اس لیے میں نے یہ بات آپ سے کر دی.